نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات میں دو اہم صفتیں ہیں، رحمان اور رحیم۔ رحمان اور رحیم کا مطلب یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم دل ہیں اور محبت کرنے والے ہیں، اور بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جبار اور قہار، یہ بھی اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت طاقتور بھی ہیں، بہت بڑے بھی ہیں، اور اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ لیکن اللہ کی صفت رحیمی جو ہے وہ بہت غالب نظر آتی ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، رحمت زیادہ ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجا ہے اور نبیوں کے ذریعے انہیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتلایا ہے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ اب انسان اس طریقے کے مطابق زندگی گزارے تو ان کی معافی ہو، اور اگر نبیوں کے بتلائے ہوئے طریقے کے خلاف زندگی گزارے تو ان کی پکڑ ہو۔ انصاف یہی کہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو رحمت والی صفت ہے وہ چونکہ غالب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ موقع موقع سے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے، ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اور ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اگر ہم روزانہ کی بات کریں تو روزانہ کچھ وقت ایسے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، ان میں ایک وقت فرض نماز کے بعد کا ہے۔ اسی طرح عصر اور مغرب کے درمیان، خاص طور پر مغرب کے قریب، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ فجر سے پہلے جو تہجد کا وقت ہے وہ بھی خاص طور پر دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس کے علاوہ مومن بندہ جب جب اللہ سے مانگتا ہے، چاہے وہ اپنی کوئی حاجت مانگ رہا ہو، کوئی ضرورت مانگ رہا ہو، یا اپنے کسی گناہ کی معافی مانگ رہا ہو، تو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہے، ضرورت پوری کرنے کو تیار ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کچھ خاص موقع اور عنایت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسر رہ گئی ہو تو اس میں پوری کر دی جائے۔ ابھی رمضان سے 15 دن پہلے برات کی رات تھی، جسے شب برات کہتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں بندوں کی مغفرت کرتے ہیں، گناہوں کو معاف کرتے ہیں، ضروریات کو پورا کرتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ پھر اس کے 15 دن کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوا تو 30 دن تک ہر لمحے، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ میں اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی رہی، اور اللہ تعالیٰ شدید ترین گنہگار بندوں کو بھی معاف کرتے رہے۔ عید کا دن آیا
تو عید سے پہلے کی جو رات تھی اس میں یہ کہا گیا کہ ان 30 دنوں میں جتنے بندوں کی مغفرت ہوئی ہے اتنے بندوں کی ملا کر ایک رات میں مغفرت کی جائے گی. یعنی 30 دن میں جتنے بندوں کی مغفرت کی اتنے سارے مزید بندوں کی مغفرت صرف ایک رات میں. پھر عید کا دن انعام کا دن ہے، جب بندے نماز کے لیے نکلے عیدگاہ کی طرف اور اس سے واپس ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو قسم دے کر اور گواہ بنا کر کہا کہ تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. اور ابھی اس رمضان کو گزرے ہوئے 2 مہینے پورے ہو رہے ہیں اور اب پھر ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا. ذی الحجہ کا تو پورا مہینہ فضیلت والا ہے، خاص طور پر جو شروع کے 10 دن ہیں یہ بہت زیادہ فضیلت والے ہیں. آج ذی الحجہ کی 27 تاریخ ہوگی اور پرسوں ہو سکتا ہے ذی القعدہ کی 27 ہوگی، پرسوں ہو سکتا ہے چاند ہو جائے. اب یہ جو 10 دن ہیں پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالی کے نزدیک سال کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ قیمتی دن یہ 10 دن ہیں. اللہ تعالیٰ کو جب کسی چیز کی اہمیت بیان کرنی ہوتی ہے، ویسے تو اللہ کو کوئی بات کرنے کے لیے قسم کھانے کی تو ضرورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی قسم بھی کھاتے ہیں اس چیز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے، بات کی اہمیت کو بتلانے کے لیے. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے ان میں یہ 10 راتیں بھی ہیں. والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، یہی ہیں وہ 10 راتیں، پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 تک. اس کی بے پناہ فضیلت ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو عبادت جتنی زیادہ پسند ہے اتنی کسی دن پسند نہیں. دوسرے دنوں میں رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں جو عبادت کی جاتی ہے ان ساری عبادتوں سے زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی عبادت ہے. ایک چیز اور ہے ان 10 دنوں میں، بنیادی طور پہ جو عبادات ہیں وہ 5 ہیں. اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، کلمہ پڑھنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بنیادی طور پر عبادتیں ہیں. اور ان 10 دنوں میں یہ ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں. ان 10 دنوں میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے. فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان 10 دنوں کا جو روزہ ہے وہ گناہوں سے انسان کو پاک کر دیتا ہے، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اور 9 ذی الحجہ کا جو عرفہ کا دن کہلاتا ہے، جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں، جو حج کا دن کہلاتا ہے، اس دن اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو روزہ آ گیا، نمازیں تو 5 وقت کی ویسے بھی پڑھی جا رہی ہیں، حج بھی آ گیا. 2 عبادتیں ایسی ہیں جو بہت بڑی عبادت ہیں لیکن وہ اسی موقع پر ہو سکتی ہیں اور دوسرے دنوں میں نہیں ہو سکتی. ایک حج ہے، دوسری قربانی ہے. حج کے لیے تو یہ مسئلہ ہے کہ
اتنا پیسہ ہو کہ سفر کر سکے، عورت ہے تو اتنا پیسہ ہو کہ اس کے ساتھ محرم بھی جا سکے۔ پھر ہر ملک کا ایک کوٹا ہوتا ہے، ہر آدمی ہر سال نہیں جا سکتا، ایک کوٹا ہے کہ اتنے لوگ جائیں گے، اور سعودی حکومت نے بھی ویزے کا ایک لمٹ بنا رکھی ہے کہ اب ایک ملک کو اتنے ویزے دیں گے۔ تو وہ ساری کنڈیشنز ہیں حج کے ساتھ، اور پھر حج وہیں ہو سکتا ہے مکے میں، اور کہیں نہیں ہو سکتا، دنیا کی کہیں کسی کونے میں حج نہیں ہو سکتا، صرف مکہ مکرمہ میں ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسری عبادت جو قربانی ہے، اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا ہو، اسے 3 دن قربانی کرنی ہی کرنی ہے۔ تو حج بھی آ گیا، اور اس موقع پر صدقہ خیرات کی بے پناہ اہمیت ہے، صدقے کی بڑی اہمیت ہے۔ تو گویا کہ زکوٰۃ کی بھی ایک شکل آ گئی، زکوٰۃ جو فرض ہے وہ تو الگ ہو گیا، لیکن صدقے کی بھی ایک شکل آ گئی۔ تو جو بنیادی طور پہ عبادات ہیں، اور پھر تکبیر بھی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ تو بنیادی طور پہ جتنی عبادتیں ہیں جو زیادہ معروف ہیں، مشہور ہیں، وہ ساری عبادتیں ان 10-12 دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال بھر کی کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل اللہ کو پسند ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ جہاد بھی اس میں شامل ہے؟ کہ جہاد بھی اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کا عمل جہاد سے زیادہ پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں جہاد سے بھی زیادہ پسند ہے، لیکن اگر شرط یہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس نے سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل اللہ کو ان کے علاوہ دنوں میں کیے گئے ہر عمل سے زیادہ پسند ہے۔ اور پھر روزہ رکھنے کو بتلایا کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ تو اگلے پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور 10 دن اگر روزانہ روزے رکھے جا رہے ہیں تو ان سے بھی 1 سال کا کفارہ ہوتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، پورے سال میں اتنے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، اور جتنا زیادہ اس دن شیطان ذلیل ہوتا ہے پورے سال ذلیل نہیں ہوتا۔ ہم لوگ تو چونکہ دور بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ جو لوگ حج پر گئے ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ 9 ذی الحجہ کا منظر کیا ہوتا ہے۔ پہلے تو مینا سے مزدلفہ آتے، رات کا قیام کرتے، مینا سے عرفات آتے 9 تاریخ کو، وہ پورا دن مغرب تک کا وقت عجیب و غریب گزرتا ہے، لوگ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، بعض لوگ خیموں کے اندر ہیں، اجتماعی دعائیں ہو رہی ہیں، ہر طرف سے صرف رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، بعض لوگ باہر کھڑے ہو کر اللہ سے رو رہے ہیں، یعنی عجیب منظر ہوتا ہے، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جو گئے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے، وہی اس کو فیل کر سکتے ہیں۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ کو بندوں کا یہ رونا گڑ گڑانا اتنا پسند آتا ہے کہ فرمایا گیا کہ اس دن شیطان اتنا ذلیل ہوتا ہے جتنا سال پر ذلیل نہیں ہوا، اس کی ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دن اتنی مغفرت کرتے ہیں، اتنے بندوں کو معاف کرتے ہیں کہ پورے سال نہیں ہوئی ہوتی ہے ویسی مغفرت۔ اللہ کی رحمت کا دریا جوش مار رہا ہوتا ہے، اور واقعی میں وہاں کا منظر دیکھ کر لگتا ہے کہ فرشتوں نے جب کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا کہ ہم انسان کو بنانے جا رہے ہیں، تو فرشتوں نے کہا آپ ایک ایسی مخلوق کو بنانے جا رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گی، قتل و غارت گری کرے گی،
آپ کی عبادت کے لیے ہم کافی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو جب یہ عرفات کا دن ہوتا ہوگا اور وہ 40 لاکھ کا مجمع اور 30 لاکھ کا مجمع، یہ منظر ہوتا ہوگا کہ ہر آدمی ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے. گرمی میں، اتنے مجمع میں اور اتنی گرمی میں اے سی بھی کام نہیں کرتا ہے وہاں پر. بہت اچھے وی آئی پی خیمے ہو تو الگ بات ہے، لیکن جو عام خیمے ہوتے ہیں اس میں ایک خیمے میں 300 لوگ 400 لوگ ہوتے ہیں، وہاں اے سی بھی کام نہیں کرتا. اور اس گرمی میں ہر آدمی بس صرف اللہ کو منانے میں اور راضی کرنے میں جٹا ہوا ہے. تو فرشتوں کو بھی لگتا ہوگا کہ ہاں اسی دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دیکھو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا. پھر اس کے بعد یہ پورا مجمع جاتا ہے مزدلفہ. بعض لوگ بس سے جا رہے ہیں، بعض پیدل جا رہے ہیں. عجیب منظر ہے. اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، لیکن ویڈیو دیکھنے میں بھی وہ مزہ نہیں ہے. جو وہاں نہیں گیا وہ فوٹو دیکھ کر، ویڈیو دیکھ کر تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کیسی جگہ ہے. لاکھوں کا مجمع، 25-30 لاکھ کا مجمع، اور جا رہا ہے مزدلفہ کی طرف. عجیب منظر. مزدلفہ پہنچے، نہ کوئی عمارت، نہ کوئی بلڈنگ، نہ کوئی دیوار، کھلا میدان ہے. اور اس پورے مجمع کو اس کھلے میدان میں رات گزارنی ہے. مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھنا ہے اور فجر پڑھ کے وہاں سے پھر آگے جمرات کی طرف روانہ ہونا ہے جہاں شیطان کو کنکری مارنا. تو یہ پورے 25-30 لاکھ مجمع کا پہلے مینا سے عرفات جانا. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں اپنے اپنے ہوٹلوں سے پہلے مینا آنا، پھر مینا سے عرفات جانا، پھر عرفات سے مزدلفہ جانا اور وہاں کھلے آسمان کے نیچے پوری رات گزارنا. مرد عورت سب ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں کھلے میدان میں. اور پھر وہاں سے فجر کی نماز پڑھتے ہی نکلنا شیطان کو کنکری مارنے کے لیے اس پورے مجمع کا. وہاں تو سواری بھی نہیں ہے، کچھ ٹرینیں وغیرہ چلتی ہیں لیکن زیادہ تر لوگوں کو پیدل ہی جانا پڑتا ہے. پھر وہ مجمع شیطان کو کنکری مار کے اور پھر قربانی ہو رہی ہے. عجیب منظر ہوتا ہے. تو یہ جو حج کا منظر ہے، تو یہ جو حج کا جو سب سے بڑا رکن کہلاتا ہے یوم عرفہ، عرفات کا دن. حج کے سارے اعمال کسی نے کر لیے اور عرفات کی حاضری نہیں ہوئی تو اس کا حج نہیں ہوا. سوتے جاگتے، بے ہوشی کی حالت میں، بیداری کی حالت میں، مریض ہو، صحت مند ہو، کسی بھی طرح اسے عرفات پہنچنا ہے غروب سے پہلے، ورنہ حج نہیں ہوگا. تو اس دن اللہ تعالیٰ اتنی کثیر تعداد میں مغفرت کرتے ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور صرف حاجیوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، عام مغفرت ہوتی ہے. اور قربانی کے 3 دنوں کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 دنوں میں قربانی کے خون سے زیادہ اللہ کو کچھ پسند نہیں. بہت سارے ضرورت سے زیادہ عقل مند لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جانور کے خون کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو جانور کی کیا ضرورت ہے. تو پہلے ہی کہہ دیا گیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. اللہ تعالیٰ تمہارے تقویٰ کو دیکھتے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ قربانی کرائی گئی تھی بیٹے کی. انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے. یہ دنیا کا اصول ہے. آپ کو اپنی اولاد سے جو محبت ہے، اولاد کو آپ سے وہ محبت نہیں ہو سکتی. ہمیں اپنی اولاد سے جو محبت ہے اپنے ماں باپ سے وہ محبت نہیں ہو سکتی. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا نیچر بنایا اور دنیا کا نظام اسی پر چل رہا ہے. اگر اولاد سے ماں باپ کو ایسی محبت نہ ہو تو بچے پیدا ہی نہیں ہو سکتے، پل ہی نہیں سکتے. جس تکلیف سے ایک ماں گزرتی ہے اور پیدائش کے بعد بھی
جو تکلیفیں وہ برداشت کرتی ہے، باپ جو تکلیفیں برداشت کرتا ہے، خاص طور پر بچے کی پیدائش اور پہلے دوا علاج اور بعد میں دوا علاج اور خریداری، اس میں جتنا خرچ ہوتا ہے، تو اگر ایسی محبت اللہ تعالیٰ نے نہ ڈالی ہو تو بچے تو پل ہی نہیں سکتے۔ یعنی ایسی محبت آپ ذرا تصور کریں، کبھی کبھی آدمی اپنے اوپر غور کرے، چونکہ ہم بھی اس فیز سے گزرے ہیں، تو کبھی کبھی سوچتے ہیں ہماری ایسی نیند تھی کسی زمانے میں کہ ہم اپنے تکیہ کے بغل میں فجر کا الارم لگا کر لیٹتے تھے، وہ الارم بجتا تھا تو دوسرے کمرے سے ہماری والدہ اس الارم کی آواز سے اٹھتی تھی، پھر آ کر ہمیں اٹھاتی تھی۔ یعنی الارم رکھا ہے ہماری تکیہ کے بغل میں، اور اس کی آواز سن کے دوسرے کمرے میں والدہ اٹھی اور انہوں نے آ کر نماز کے لیے اٹھایا۔ ایک زمانے میں ایسی نیند تھی، اور اب ایسی نیند ہو گئی ہے کہ چھوٹی بچی ہے، ہلکی سی اس کی آواز ہوتی ہے اور آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ جو تبدیلی آئی، یہ کیوں آئی؟ اولاد کی وجہ سے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو امتحان لینا تھا کہ انسان کو کیا میرا حکم، میری محبت اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے کہ نہیں ہے۔ امتحان لیا جا رہا ہے حضرت ابراہیم کا۔ ہم لوگ تو اس لائق بھی نہیں کہ ہمارا امتحان ہو۔ ہم تو قدم قدم پر اپنی ذرا ذرا سے شوق کی خاطر اللہ کے حکموں کو توڑ دیتے ہیں۔ ہماری تو خیر کوئی حیثیت ہی نہیں کہ ہمارا امتحان لیا جائے۔ امتحان اس کا لیا جاتا ہے جس سے کچھ امید ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست حضرت ابراہیم کا امتحان لیا اور انہیں حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ بیٹا بھی تیار، باپ بھی تیار، گردن پہ چھری چلا دی گئی، لیکن چونکہ امتحان ہی لینا تھا اور امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کے اسماعیل کی جگہ پہ جنت سے لا کر ایک جانور کو لٹا دیا، اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں سے کہہ دیا گیا کہ اب تم ان 3 دنوں میں جانور ذبح کرو۔ تو اصل قربانی تو اولاد کی ہے، اسی لیے کہا گیا کہ جانور کی گردن پر چھری خود چلاؤ، اور چھری چلاتے ہوئے یہ تصور کرو کہ میں اللہ کے حکم کے آگے اپنی اولاد کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں۔ کل کو اگر اللہ کی خاطر، نبی کی خاطر، دین کی خاطر اپنی اولاد کو بھی قربان کرنا پڑا تو اسی طرح قربان کر دیں گے۔ یہ ہے قربانی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان 3 دنوں میں قربانی کے خون سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں اور مغفرت کر دیتے ہیں۔ قربانی کے جانور میں اور زمین میں کتنا گیپ رہتا ہے؟ تو لیٹا ہی زمین پر ہے، لیکن اس خون کے زمین تک پہنچنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، ملی سیکنڈ لگے گا، لیکن اس کے زمین تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو قبول کر لیتا ہوں اور مغفرت کر دیتا ہوں۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو مسلمان حج پر نہیں جا پاتے ہیں، تو جو لوگ حج پر گئے ہیں، جنہوں نے حج کا احرام باندھ دیا ہے، ان پر تو پابندی لگ گئی کہ اب تم نہ ناخن کاٹ سکتے ہو، نہ بال کاٹ سکتے ہو، کوئی کام نہیں کر سکتے۔ انہی کی نقل کرنے کے لیے ہمیں بھی یہ حکم دے دیا گیا کہ جس پر قربانی واجب ہے وہ ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے پہلے ناخن بھی کاٹ لے اور بال بھی صاف کر لے۔ ان 10 دنوں میں اجازت نہیں ہے، یعنی حرام نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر جس کے ذمہ قربانی ہے وہ نہ ناخن کاٹے نہ بال کاٹے۔ عید سے ایک دن پہلے دیکھیے آپ پورا سیلون آپ کو بھرے ملیں گے، لیکن بقرعید میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بقرعید میں 2 دن باقی ہیں چاند میں، تو جن کو بھی اپنا بال وال سیٹ کرانا ہے ابھی سے سیٹ کرا لیں، ناخن واخن کاٹ کے صاف کر لیں۔ آج جمعہ کا دن تھا، جمعہ کے دن تو ناخن کاٹنا ویسے بھی مسنون ہے، آج کاٹ لینا چاہیے تھا، جمعہ سے پہلے نہیں کر سکے تو جانے کے بعد ناخن واخن کاٹ کے صاف کر لیں، لیکن ان 10 دنوں میں نہ کریں۔ اور میں کیا کہوں، خود کمزور ہوں، کچھ کہتے ہوئے لگتا ہے کہ پہلے خود عمل کریں پھر آپ سے کہیں، لیکن جتنا ہو سکے ہم لوگ کوشش کریں کہ ان 10 دنوں میں کچھ نہ کچھ روزہ رکھنے کی نیت کر لیں۔
1 2 3 جو بھی 10 رکھ سکتے ہیں 10 رکھ لیں, کم سے کم ایک آدھ روزے تو رکھ ہی لیں, ورنہ گری حالت میں 9 تاریخ کا روزہ رکھنے کی تو نیت سب کر لیں کہ ہم 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اب آسان ہے, موبائل کو دیکھ لیجیے کئے بجے وقت شروع ہو رہا ہے فجر کا, اس سے پہلے سحری کر لیجیے, اور افطار مغرب کی جب اذان ہو تو افطار کر لیجیے. افطار میں کوئی بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے نہیں, رمضان کی طرح کھجور کھایا, پانی پیا, نماز کے لیے آ گئے, نماز بعد جا کر کھانا کھا لیا. تو یہ 10 دن جو آ رہے ہیں یہ بہت مبارک دن ہیں, اللہ کو بہت پسند ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ اتنی مغفرت فرماتے ہیں, روزہ رکھنے والوں کے 1 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں. اچھا یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے, جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا, شراب پی لینا, جھوٹ بول دینا, کسی کا پیسہ مار لینا, ماں باپ کا دل دکھا دینا, یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں, کبیرہ گناہ ہیں. یہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے, ان کے لیے تو توبہ ہی کرنا پڑے گی. لیکن اس کے علاوہ صبح و شام چلتے پھرتے ہم سے بہت سارے گناہ ہوتے رہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے انہیں معاف کر دیں گے. اور اگر کسی کا حق مارا ہے, میں بار بار 2-3 مثالیں دیتا ہوں چونکہ یہ عام ہے ہمارے ہاں, بہن کا حق نہیں دیا وراثت میں, بیٹی کو حق نہیں دیا, تو یہ ایسی حق تلفی ہے جو معاف نہیں ہوگی, کسی بھی صورت معاف نہیں ہوگی جب تک دیں گے نہیں. کسی سے قرض لے رکھا ہے اور ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے لیکن ادا نہیں کر رہے ہیں, تھوڑا تھوڑا ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے تب بھی نہیں ادا کر رہے ہیں, خوب فیملی کے ساتھ ریسٹورنٹ میں جا کر بھی خرچہ کر رہے ہیں, گھومنے بھی جا رہے ہیں, نئی گاڑی بھی نکال رہے ہیں, سارے کام ہو رہے ہیں لیکن قرضہ نہیں ادا کر رہے. قرضہ ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے, یہ بھی ایسا گناہ ہے کہ جو جب تک ادا نہیں کریں گے تب تک معاف نہیں ہوگا. تو یہ جو معاملات ہیں, بندوں کے حقوق ہیں, یہ جب تک حق ادا نہ کیا جائے تب تک معاف نہیں ہوتے. 2 دن باقی ہیں, اللہ تعالی ہم سب کو ان 10 دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور قربانی کے دنوں میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کر واجب قربانی بھی اور نفلی قربانی بھی خوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے.